إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بجا لانے کے بعد آپ تمام بھائیوں تک ہم اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دوڑ چلو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، بے شک میں اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. میرے بھائیو، اگر ہم کہیں جا رہے ہوں، راستے میں اچانک ایک شیر آ جائے جو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی راستے سے ہم گزر رہے ہیں، اچانک وہاں پر ایک مسلح ہتھیار سے لیس کوئی آدمی آ جائے جو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہو، ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم دائیں اور بائیں دیکھیں گے؟ کیا ہم ادھر ادھر جھانکیں گے؟ نہیں، بلکہ ہماری سوچ کا محور صرف اور صرف یہی ہوگا کہ کیسے ہم بچاؤ اختیار کریں، بھاگیں گے، دوڑیں گے. ہماری سوچ میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ کیسے ہم شیر سے بچیں، کیسے اس مسلح دشمن سے اپنی جان بچائیں. بس اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ چلو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی طرف چل کر جانے کا حکم نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بہت آسانی کے ساتھ میں، نرمی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں چل کر آنے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ کہا کہ دوڑ چلو، بھاگو اپنے رب کی طرف، کیونکہ چلنے والے اور بھاگنے والے دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب چل کر کے جا رہا ہوتا ہے تو چلنے والے کے ذہن میں بہت سارے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ سوچ کر کے وہ چل سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان بھاگتا ہے، بچاؤ اختیار کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو دوڑنے والے بھاگنے والے کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بچائے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات اس آیت کریمہ میں ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، یہاں سستی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں بھاگیں؟ اللہ کی طرف بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اللہ کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا دشمن ازلی شیطان ہے جو ہمیں گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب کے سب جہنمی بن جائیں۔ شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ انسان کو گمراہ کرے، اللہ نے اس کو اجازت بھی دے دیا۔ چنانچہ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندے کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، اس کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اپنے رب کی طرف بھاگنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف دوڑ کر کے چلنا ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے بھی اللہ کی طرف بھاگنا ہے کہ یہ دنیا پورے زیب و زینت کے ساتھ ہم کو اپنے رب سے دور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس لیے دنیا کی یہ زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ یہ دنیا اللہ کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے کافروں کو، کفار و مشرکین کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، لیکن دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اپنے نافرمانوں کو بھی خوب دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بھاگنا اس لیے بھی کہ یہ نفس امارہ ہمیں برائیوں کی طرف اکسانے کے لیے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ تیار رہتا ہے۔ ایک انسان کے اندر نفس ہے برائیوں کی طرف ابھارنے والا، جو شہوات کی طرف ایک انسان کو ابھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے ہر انسان کے ساتھ اس نفس کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ
نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کی طرف بھاگنا اس لیے ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، اللہ کی طرف بھاگنا اس لیے ہے کہ دنیا پورے طور پر زینت اختیار کر کے ہمیں لبھانے میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف بھاگنا اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ نفس امارہ ہے جو ہمیں برائیوں کا آلہ کار بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف جب ہم بھاگتے ہیں تو اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف بھاگ سکیں اور بھاگنے میں صحیح کردار نبھا سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کریں۔ اللہ کی طرف بھاگنا ہے، جس کی طرف بھاگ رہے ہیں اس کو اگر ہم جانیں گے نہیں، اس کے ناموں کو، اس کی صفتوں کو پہچانیں گے نہیں، اس پہ غور نہیں کریں گے تو کیسے ہم اللہ کے ساتھ میں صحیح معاملہ کر سکیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح طور پر وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا صحیح علم رکھنے والے ہوتے ہیں، علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے اگر صحیح معنوں میں اللہ کی طرف بھاگنے میں ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی جانکاری حاصل کرنی ہوگی۔ جو اللہ کو جانے گا وہی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جو اللہ رب العالمین کو پہچانے گا وہی اللہ کی طرف لپکے گا۔ تو پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے کی جانکاری حاصل کریں۔ چلیں گے، بھاگیں گے اللہ رب العالمین کی طرف تو بھاگنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اور یہ سیدھا راستہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کے علاوہ کہیں یہ سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ سورہ فاتحہ میں ہم اسی راستے کی دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلم سماج میں ہیں جو اس راستے سے دور ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرما، اس سیدھے راستے کی جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا۔ جی ہاں، یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ۔ اگر اس راستے سے ذرہ برابر بھی انحراف اختیار کیا تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے حبیب نے کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، ہم نے تمہیں بالکل روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، رات بھی دن کے جیسے ہے۔ جو اس سے انحراف کرے گا، جو اس سے کجی اختیار کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے سیدھے راستے پہ گامزن ہونا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس بھاگنے کا اچھا انجام کیا ہوگا، اس اچھے انجام پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی جانکاری، اس سیدھے راستے کی جانکاری، اور اس پر چلنے کے نتیجے میں جو انعام ملنے والا ہے اس انعام کی جانکاری حاصل کر لیں تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کی طرف بھاگنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کس چیز سے بھاگیں گے؟ بھاگنا ہے تو کس چیز سے بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو سب سے پہلے جہالت سے علم کی طرف بھاگیں۔
اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو شرک سے توحید کی طرف بھاگے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو ہمیں بدعت سے سنت کی طرف بھاگنا ہوگا، اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو ہمیں گناہوں سے اطاعت کی طرف بھاگنا ہوگا، تب واقعی صحیح معنوں میں ہم اللہ کی طرف بھاگنے والے ٹھہریں گے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دنیا کو نظر انداز کر دے، دنیا سے تعلق کاٹ لے، بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے مال کیا ہی بہتر اور پاکیزہ چیز ہے۔ مال کمانا عیب کی بات نہیں ہے، دنیا کمانا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں لگ جانا، آخرت کو بھلا دینا، اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ سے کنارہ کش ہو جانا، اس کے دین کو نظر انداز کر دینا، یہ عیب کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے کا حکم دیا، لیکن اس کے لیے انداز کیا اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، لہذا تم اس کی پشت پر چلو اور اللہ کی روزی سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے چلنے کا حکم دیا، لیکن اس کی طرف جانے کی بات آئی تو بھاگنے کا حکم دیا۔ دنیا کمانا ہے تو چلو، اللہ کی طرف جانا ہے تو بھاگو، کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ چلنے والا جب ایک انسان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات ہو سکتے ہیں، وہ بہت کچھ سوچ سکتا ہے چلتے ہوئے میں، لیکن جب ایک انسان بھاگ رہا ہوتا ہے تو بھاگنے والے کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ ایک انسان بچاؤ اختیار کرے۔ اللہ نے دنیا کمانے کا حکم دیا، لیکن اس میں چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن آخرت کی بات آئی، اللہ کی طرف بھاگنے کی بات آئی تو وہاں پر دوڑ کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف اگر آپ بھاگتے ہیں تو اللہ کی طرف بھاگنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیسے بھاگوں، میں کیسے دوڑ کے جاؤں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے دوڑنا بھی ضروری نہیں، اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے دوڑ کر جانا ضروری نہیں۔ ہم بیٹھے ہوں گے اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں، ہم لیٹے ہوں گے اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہوں گے اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں، ہم اپنے آفس میں ہوں گے اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں، ہم بازار میں ہوں اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں، جہاں بھی ہوں، جس کیفیت میں بھی ہوں اللہ کی طرف بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ہم شرک سے بچ رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر ہم توحید سیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اگر ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، مؤذن نے آواز لگائی ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم نے فجر میں الصلاۃ خیر من النوم سنا، نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، ہم اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم دھوکہ سے فراڈ سے بچتے ہیں اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ہم نیک انسان بنتے ہیں اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں اللہ کی طرف بھاگتے ہیں،
ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم جائز طریقے سے روزی کماتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ کی طرف بھاگنے کے بہت میادین ہیں۔ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے دنیا کماتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک انسان کی سوچ کا محور اگر اللہ کی رضامندی ہو جائے تو وہ دنیا کیوں نہ کما رہا ہو، وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا، وہ بہت محنت کر رہا ہے، اپنے کھیت میں بہت محنت کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کاش اس آدمی کی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ جائز طریقے سے اپنے لیے کما رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن اگر یہ دکھلاوے اور شہرت کے لیے کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کماتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کے اندر بھاگنے میں سنجیدگی دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے، تو یہ نہیں کہ بھاگنے والے کی مدد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جب وہ اس کی طرف بھاگتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ اس رب سے بڑھ کر کریم کون رب ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عنایت ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے سوچئے، اللہ کی طرف لپکنے کی طرف دھیان دیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بھاگنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور موت کا ایک دن مقرر ہے۔ موت آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، پھر بھاگنے کا موقع نہیں رہے گا۔ اللہ نے روح کے حلقوم تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ بھاگنے کا موقع رکھا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، پھر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ القیامہ آیت نمبر 10 اور 12 میں، یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اس دن ایک انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ پھر وقت نکل چکا ہوگا، پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تمہارا اپنے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہے۔ تو وقت ہے اللہ کی طرف بھاگنے کا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، دنیا کی طرف بھاگنے کی بجائے، شیطان کی طرف بھاگنے کی بجائے، نفس امارہ کی طرف بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف دوڑ چلیں، اپنے رب کی طرف بھاگیں، اس کے دین کی طرف بھاگیں، اس کی شریعت کی طرف بھاگیں، اس کے نبی کے احکام کی طرف بھاگیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر موت کو دیکھا اور اس وقت دعا کریں، واویلا مچائیں، روئیں اور چلائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ بات بھی ہم کو سمجھا دی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو دنیا میں جس غرور میں جی رہا تھا وہ سارا غرور اس سے جاتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، جیسے تھا ویسا نہیں رہوں گا، میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو موقع ملے، یہ تو بکنے والا ہے، بکتا رہے گا۔ موقع جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک انسان جب جہنم میں جلے گا اس وقت بھی دعا کرے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، اب ہم جب دنیا میں جائیں گے تو بالکل نیک عمل کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو کیا کرتا تھا، وہ کام نہیں کریں گے جس میں ہم لگے ہوئے تھے، بلکہ ہم سنبھل جائیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں تھی جس میں سوچنے والا سوچ سکتا تھا؟ کیا 60 سال 70 سال کی عمر کم عمر تھی؟ کیا موقع نہیں تھا اس میں سوچنے کا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا بندہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ اللہ کا بندہ چلا چلا کر پکار رہا تھا کہ اللہ کے بندو جہنم سے بچاؤ کا سبب اختیار کر لو۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ تمہارے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن ویسے بھی ہم کو پتا نہیں ہے کہ بال سفید ہونے سے پہلے ہی اللہ کا پیغام آ جائے، اس لیے ہمیں اپنے معاملے میں سنجیدہ بننا ہے، اللہ کی طرف بھاگنے کی تیاری کرنی ہے۔ اگر نہیں بھاگے تو وہی دن آئے گا کہ ہم پچھتائیں گے، ہم چلائیں گے، لیکن پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شهابيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم